اور 34 پر چھٹی لائن ہے جہاں سے ہمارے سبق کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے۔ اس کا رحم اور کرم ہی ہے کہ ہم اس کے در پر بیٹھے اس کی کتاب کو پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، 7واں پارہ ہے اور سورہ انعام ہے، اس کی ہم نے 58 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم نے پڑھ اور سنائے
ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کی تم بندگی کرتے ہو، میرے رب نے اس کی بندگی سے مجھے منع کیا ہے، اور اس چیز سے منع کیا ہے کہ تمہاری خواہشات پر چلو۔ اگر ایسا ہوگا تمہاری خواہشات پر چلنے کی بنا پر گمراہی بھی ملے گی اور ہدایت کے راستے بھی گم ہو جائیں گے، اور میں تو ایک واضح نشانی پر ہوں، واضح نشانی رب کا قرآن ہے، اور یہ سب سے اہم بات ہے۔ تم جلدی کر رہے ہو عذاب کے لیے، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں جلد ہی لے آتا تاکہ معاملہ ہی حل ہو جاتا، لیکن اللہ خوب جانتے ہیں کس کا کس وقت کس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا ہے، کس کو کس کا معاملہ کس وقت کرنا ہے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 59 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ان آیات میں کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس ہیں مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں، لا یعلمها، نہیں جانتا، الا ہو، مگر وہی۔ وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، ما فی البر، جو خشکی میں ہے، والبحر، جو سمندروں میں ہے، وما تسقط، اور نہیں گرتا، من ورقۃ، کوئی ایک پتا بھی، الا، مگر، یعلمها، اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ، اور بیج، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں ہے، ولا رطب، اور جو کچھ تر ہے، ولا یابس، اور جو کچھ خشک ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب کتاب مبین کے اندر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مفاتیح الغیب کا تذکرہ فرمایا، غیب کی کنجیوں کا۔ اب یہ تصور یہ بھی ذہنوں میں رکھیے کہ ان آیات کا نزول کا پس منظر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ہو چکے مکہ کی سرزمین پر ان پتھر دل انسانوں کے دلوں میں اللہ کی توحید کو جاگزی کرتے ہوئے، اور وہ مسلسل اس کے انکاری تھے۔ دیکھیے سورہ انعام جب سے شروع ہوئی ہے اس میں اللہ کی بار بار توحید اور نشانیاں بیان ہوئی کی، نشانیاں خود بتاتی ہیں کہ اللہ ہی واحد اور اللہ ہی لا شریک ہے۔ اب مسلسل چل رہی ہیں، اب وہ مسلسل کہہ رہے تھے کہ اچھا عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، سچے ہو۔ اب عذاب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ ٹال رہے تھے کہ عذاب اس لیے نہیں، اس لیے نہیں، اس لیے نہیں، لیکن اب اس بات پر اڑ گئے کہ یہ اصل میں اللہ چاہتے ہی نہیں، اللہ کے ہاتھ میں عذاب کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اب اس قسم کی باتیں لوگوں نے شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، میرے محبوب بتا دیجیے غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہی جانتا ہے غیب کیا ہے۔ غیب کے حوالے سے یاد رکھیے، ہم صرف کسی کو غیب سمجھتے ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو انسان فوراً جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو توہین ہے کہ آپ اور ہم تو جانیں اور حضور نہ جانیں۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ یہ دیوار کے پیچھے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے نظام کائنات کے بارے جاننے کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کی ہر چیز سے باخبر ہے، اور خاص کر علامات قیامت کی زمین جو اس نے کائنات بنائی ہے یہ کب ختم کر دی جائے گی، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، یہ جو زبردست حدیث ہے بخاری مسلم میں بھی آئی ہے کہ جبریل انسانی شکل میں بارگاہ رسالت میں آئے تھے، سفید کپڑے پہن کر، اور جو ہے بڑے سادہ طریقے سے ادب سے بیٹھ کر آپ سے کچھ سوال کیے تھے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ان میں سے ایک سوال پوچھا تھا آخری جبریل امین نے کہ قیامت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، کب آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو پوچھنے والا جتنا جانتا ہے اتنا ہی بتانے والا بھی جانتا ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ یعنی جبریل کو بھی خبر نہیں ہے وہ قیامت کب آئے گی، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں قیامت کب آئے گی؟ تو بہت ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے علم عطا کیا، جو بتائیں، ساتھ ہی بتا دیا کہ میرے محبوب جو خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان کو بتانے میں کنجوسی مت کیجیے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رب سے پایا اور جس کی ضرورت اس امت کو تھی، انسانوں کو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی۔ اسی طریقے سے ایک یہ بھی غیب ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، حمل کے اندر جو بچہ ہے، اس کی قسمت کیا ہوگی،
وہ خیر کا راہی ہوگا یا شر کا راہی ہوگا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ اس سے مراد یہ لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، جبکہ آج کی میڈیکل سائنس نے اس کو رد کر دیا ہے۔ وہ پہلے بتا دیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے کہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ اس سے مراد آج ہمیں سمجھ میں آتی، اس سے مراد بچہ اور بچی ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس کی قسمت کون سی کیا قسمت لے کر آئے گا، اس کی زندگی میں ایمان ہے یا کہ کفر ہے، اس نے لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا کس علاقے میں گزارنا ہے، کہاں گزارنا ہے، رزق اس نے کہاں کھانا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے، یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ اس کے بارے میں آج کی کوئی بھی سائنس اور کوئی میڈیکل طریقہ یہ کسی اس انسان کے بارے میں جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے نہیں جان سکتا کہ زندگی کہاں گزارنی ہے اور کیسے گزارنی ہے، رزق کہاں سے گزارنا ہے، کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ اب ڈی این اے آ گیا ہے، کمال دیکھیے انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ ڈی این اے آ گیا ہے، انسان کے خلیے کے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی چپ لگا دی ہے۔ اب وہ چپ اس کے ماضی کے بارے میں تو بتاتی ہے، کمال دیکھیے وہ چپ انسان کے ماضی کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن مستقبل کے بارے میں ابھی تک انسان اس چپ کے بارے میں کھوج نہیں سکا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ڈی این اے ہے اور آج انسان ڈی این اے کے ذریعے اس کی ساری معلومات، یہ تو عام خبریں ہیں نا، یہ تو عام چیزیں ہیں کہ بندہ جا کر دیکھتا ہے کہ یہ بیٹا یا بیٹی میری ہے یا کسی اور کی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ ہو یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ آہستہ آہستہ سائنس اس کائنات کے رازوں کو کھولتی چلی جا رہی ہے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں شاید انسان یہ سائنس کو کھولتا چلا جائے گا کائنات کو، جب یہ اللہ کے قریب پہنچے گا۔ یہی تو غیب ہے، اللہ نے کہا بن دیکھے رب پر ایمان لاؤ، شاید قیامت اسی چیز کا نام ہو جب انسان اس حد تک پہنچ جائے گا کہ رب کو واضح دیکھنے اور پہچاننے کے اندر۔ بہرحال یہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن جہاں فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی کنجیاں جو ہیں اسی کے پاس ہیں، لا يعلمها الا وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، پھر آگے مفاتح الغیب، غیب کی کنجیوں کی وضاحت اللہ نے کی، اس کے بارے میں لوگ مغالطے میں نہ رہ جائیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، جو خشکی میں ہے وہ سب جانتا ہے۔ اب خشکی کے اندر جنگل ہے، پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ خشکی خطہ وسیع پھیلا ہوا ہے۔ اب اس زمین میں اس پہ آپ ہم رہتے 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی کا ہے، اور یہ جغرافیکل چینل اور دنیا کے بڑے بڑے چینل اس زمین کے رازوں کو دنیا کے سامنے عیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو عقل انسانی تک رہ جاتی، کیا کیا اللہ نے نظام بنایا۔ ان خشکی کے سب معاملات کو وہ جانتا ہے، جنگلوں کے اندر رہنے والے کیڑوں اور ان کے مکوڑوں اور پھر ان کے دلوں میں جو چیز ہے، اتنا معاملہ کون جان سکتا ہے۔ والبحر، اور خشکی سے زیادہ جو 3 حصے پانی سمندر کا ہے، اس سمندر کی تہوں میں انواع و اقسام کی جو ہے وہ جو مخلوقات موجود ہے، والبحر، ان سب کو وہ جانتا ہے۔ اسی پر بس نہیں، وما تسقط من ورقۃ، کوئی خشک ہو کر پتا جب زمین پر گرتا ہے کسی بھی درخت کا، اس خشک ہوئے پتے کو وہ کیوں خشک ہوا اور کیوں گر رہا ہے اور کہاں گر رہا ہے، اس کے بارے وہ علم رکھتا ہے۔ وَإِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہی اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ہم بیج کو زمین کے اندر بکھیر دیتے ہیں کہ اس سے فصل اگے گی۔ اللہ ظلمات الارض کہتے ہیں زمین کے اندھیروں کے اندر اس بیج کے بارے میں بھی جانتا ہے، اس نے کتنا پھلنا پھولنا ہے، کتنا اس نے اپنے مالک کو اس سے محنت کی تھی، آؤٹ پٹ دینا ہے۔ ولا رطب، نہ ہی کوئی تر، ولا یابس، نہ ہی خشک، جو بھی چیز الا فی کتاب مبین، سب کچھ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ کتاب مبین کیا ہے؟ قرآن نے کتاب مبین کو کہیں کتاب مکنون کہا ہے، کبھی قرآن نے اسے لوح محفوظ کہا ہے کہ کیسی جگہ ہے، کیسی تختی ہے جہاں اللہ نے ہر چیز کو محفوظ کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے وجود سے 70,000 سال پہلے ہر چیز اللہ لکھ کر اس کے اندر لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دی تھی۔ وہ ایک اللہ فرمانے کہ جو کچھ نظام کائنات چل رہا ہے سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو يَتَوَفَّاكُمْ، تمہیں قبض کر لیتا ہے، بِاللَّيْلِ، رات میں، وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُمْ، جو تم نے زخم کھائے ہیں، بِالنَّهَارِ، دن میں،
ثم یبعثکم، پھر تمہیں دوبارہ وہ زندہ کرتا ہے فی اس حالت سے، لیقضی، تاکہ تم پورا کرو اجل مسمى، اپنے وقت مقررہ کو، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اب یہ ایک اور دلیل دی ہے اللہ نے اپنی وحدانیت کی۔ اب مشرکین مکہ سمیت پوری دنیا انسانیت کو اللہ متوجہ کر کے فرما رہے، دیکھو ذرا غور تو کرو، باہر کے نظاموں کو تم نے دیکھ لیا، اللہ نے آسمان اور زمین میں توحید کے آثار تمہیں دکھائے، ہر طرف بکھرے ہوئے معجزات طلب کرتے ہو، ان چیزوں سے تم اللہ کو پہچانو۔ اب اللہ نے انسان کو اپنے ذات کی طرف متوجہ کیا، ذرا غور تو کرو، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، کہ رات کو تمہیں قبض کر لیا جاتا ہے، تمہارے روحوں کو کھینچ لیا جاتا ہے، کہ روز تم سوتے ہو، مجھے بتاؤ روز سو جاتے ہو، تو یہ نیند کو یہاں یہ توفاکم باللیل، اس نیند کو یہ فوت کی قاعدہ بتایا، یہ فوت ہو جاتا ہے بندہ۔ کہ دیکھیے گہری نیند سو گیا، اسے کچھ معلوم نہیں، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے قتل کے منصوبے بنتے رہیں اور اس کے بارے میں کوئی فیصلے ہوتے ہیں، اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَيَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، مَا جَرَحْتُم، جو کوئی تم دن میں کرتے، جرح اصل میں زخم کو کہتے ہیں، اور اس سے مراد انسان کی دن بھر کی جد و جہد ہے، جو وہ معاش کے لیے کماتا ہے، روزگار کے لیے کماتا ہے، اس میں اس کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اس کو قرآن نے جرح زخم کی تشبیہ دی ہے کہ انسان کی جد و جہد مشکل، دل بھی بعض دفعہ زخمی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کمانے میں لگا ہوتا ہے، بالنہار، دن کے اجالے میں۔ بتایا کیا انسان جب سو جاتا ہے، سو کر جب اٹھتا ہے، دن کے کیے ہوئے کام بھول جاتا ہے؟ جسے اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، جب وہ رات کی نیند پوری کر کے صبح اٹھتا ہے، گزشتہ کل کی ساری باتیں اس کے دماغ میں تازہ ہوتی ہیں، کل میں نے یہ کام کیا تھا، اب مجھے اس سے آگے یہ کام کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ، خوب جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، تم نے دن میں کیا 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 تھا، کس مشقت کی زندگی تم نے گزاری تھی رزق کو کمانے کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، ثُمَّ يَبْعَثُكُم، پھر تمہیں دوبارہ بے زندہ کرے گا، ثُمَّ يَبْعَثُكُم، پھر وہ تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد، یہ نیند کے بعد تمہیں اٹھا دیتا ہے، فِيهِ، اسی طریقے سے، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر پورا کرو گے خاص مدت کو، جب تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ روز تم اس تماشے کو دیکھتے ہو، کون تمہیں نیند لا دیتا ہے؟ اور نیند ایک ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں کسی نے کہا یہ پھانسی کے پھندے میں بھی آئی ہے، سخت نیند، جنگوں کے اندر بھی نیند آ جاتی ہے، موت کے منہ پہ کھڑا ہو تو بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بتایا کہ نیند کیسی عجیب چیز ہے، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ گولیاں کھاتے ہیں پھر جا کے انہیں نیند آتی ہے، کئی لوگ ہیں جنہیں نیند ہی نہیں آتی، بڑی مشکل نیند بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کہا روز تم اٹھ رہے ہو، سو رہے ہو، اٹھ رہے ہو، سو رہے ہو، اٹھ رہے، جاگ رہے ہو، یہ سارا منظر دیکھ رہے ہو، پھر اٹھنے کے بعد تم بھول نہیں جاتے کل کا کیے کام، اللہ کیسے بھول جائیں گے، اس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تمہاری ساری ہسٹری شیٹ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی فرمایا کہ اسی جاگنے اور سونے کی ترتیب میں پھر تمہیں اس اپنے زندگی کے حصے کو پورا کرنا ہے، ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر آنا ہے رب کی طرف، جس طرح روز مرنے کے بعد تم اٹھتے ہو، اسی طرح تم ایک وقت آئے گا مرجعکم، تمہیں رب کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان قبر سے اٹھے گا نا، وہ کہے گا ہائے مجھے کس نے نیند سے جگا دیا، وہ سمجھے گا میں سو رہا تھا، کس نے جگا دیا؟ فرمایا کہ مرجعکم، تمہیں رب کی طرف پلٹنا، ثم ینبئکم، اس دن کی خبر تمہیں یاد رہتی ہے تو کائنات کے رب کو تمہاری ساری خبریں موجود ہیں، ثم ینبئکم، وہ تمہیں باخبر کر دے گا، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے رہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ قاہر، اس پر کنٹرول رکھتا ہے، فوق عبادہ، اپنے بندوں پر، وہ اپنے بندوں کے اوپر جو ہے وہ اوپر مضبوط ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ، اور اس نے بھیجے ہیں تم پر، حافظاتن، حافظہ، نگران، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب جاء احدکم الموت، تم میں کسی ایک کی بھی موت آتی ہے، توفتہ رسولنا، تو وہ قبض کر لیتے ہیں اس کے روح کو ہمارے بھیجے ہوئے، وہم لا یفرطون، وہ کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتے، جہاں وقت آ گیا انہیں حکم ہے اسے وہ روح قبض کر لیتے۔ یہاں بتایا کہ انسان تو کہاں بھاگا پھر رہا ہے، تو دنیا کے بڑے بڑے کلابے اور دنیا کی بڑی بڑی زندگیوں کو ملا کے رکھ لے،
لیکن بتاؤ سونے اور جاگنے کی ترتیب کو تم کہاں لے کر آؤ گے؟ فرمایا کہ اللہ کا انسان پر اختیار ہے، جب نیند آ رہی ہو بڑی کوشش کرے جاگنے کی، انسان جاگ نہیں سکتا ہے، تو وہ القاہر فوقہ، وہ کنٹرول میں ہے، سارے مخلوق سارے بندے اس کی کنٹرول میں ہیں، اسی پر بس نہیں، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، اس نے نگران مقرر کیے ہیں، یہ نگران ہی جو اللہ نے مقرر کی یہی انسان کو بچا لیتے، موت آئی نہیں تو انسان نظر لو بھی یہ مر گیا، ایک سخت ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ تو بچے گا ہی نہیں، اللہ کہتے نہیں اس کو بچ جاتا ہے، تو یہ کہ اللہ نے جس کی موت نہیں آئی اس پر نگران مقرر کر دیے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، جب کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے پھر وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیتے ہیں اور اس کو قبض کر لیتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، ثم ردوا، پھر تم پلٹائے جاؤ گے الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو تمہارا حقیقی مولا اور آقا اور مالک اور خالق ہے، الا لہ الحکم، گواہ رہو اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کے فیصلے چلتے ہیں، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ تیز ترین حساب لینے والا، اسرع کہتے ہیں تیز ترین، حاسبین حساب لینے والا ہے۔ اللہ مجھے بتا رہے ہیں پھر کیا ہے کہ سب کو تمہیں حقیقی مالک کے پاس پلٹنا ہے۔ کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ؟ وہ دنیا سے غائب ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ وہ اپنے حقیقی مالک اور آقا اور بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ الا لہ الحکم، تم کتنی تدبیریں کر لو، 50 60 60 100 سال بس، لیکن اس کا حکم ازل سے ہے، اب تک اس کے فیصلے چل رہے ہیں مسلسل۔ وہ اسرع الحاسبین، وہ تیز ترین کیلکولیشن کرنے والا ہے۔ اس وقت تو بڑا مشکل تھا، لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی بات کرتے ہیں، یہ لاکھوں دنیا کے اربوں انسان، ان کا کیسے حساب و کتاب ہو، سالوں سال لگ جائیں گے۔ لیکن جس دور میں آپ، جس زمانے میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں جب ایک موبائل کے کلک پر، ایک کیلکولیٹر کے بٹن پر آپ کا لاکھوں کروڑوں کا حساب چند سیکنڈوں اور منٹوں میں ہو جاتا ہے، ہم آج سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس نے اس انسان کو ذہن اتنا دیا ہے، جدید ترین چیزیں اور آلات بنا کر حساب و کتاب سیکنڈوں اور منٹوں میں کر سکتا ہے، وہ خود کائنات کا مالک کتنی جلدی حساب کر لیں گے۔ وہ اسرع الحاسبین، وہ تیز ترین حساب و کتاب کرنے والے۔ قل کہہ دیجیے، من ینجیکم، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، فی ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں میں، والبحر، اور سمندر کے اندھیروں میں، تدعونہ، تم اسی کو پکارتے ہو، تضرعا، آہوزاری سے، وخفیا، اور چپکے چپکے، لئن انجانا، اور یہ کہ ہمیں نجات مل جائے، اگر ہمیں نجات مل جائے، من حال، اس معاملے سے، لنکونن من الشاکرین، ہم تو ضرور شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ کیسے اللہ نے انسان کی نیچر کو بتایا کہ انسان کی نیچر اس حد تک ہے کہ وہ اللہ نے سوال، من کون ہے، ذرا خود سے اپنے آپ سے سوال پوچھو۔ جب تم سمندروں میں، خشکیوں میں پھنس جاتے ہو، اس جگہ پھنس گئے، ڈاکو آ گئے تمہیں مارنے، قتل کرنے کے لیے، کوئی چانس بچنے کا تمہیں بظاہر نظر نہیں آتا، جب تم کس کو پکارتے ہو؟ سمندروں کے اندر جب پھنس جاتے ہو، جب بھنوروں کے اندر پھنس جاتے ہو، جب پتہ ہے کہ بس موت ہے، جب تم کس کو پکارتے ہو؟ خود ہی ذرا بتاؤ۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے اسلام لے کر آنے کا واقعہ یہاں بارہا میں نے تذکرہ کیا ہے، اور جو آپ میں سے اکثر لوگ جانتے بھی ہیں کہ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور جب مکہ فتح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر سے بھاگ نکلے ہیں اور کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں جا رہے ہیں، سمندر کے اندر بھنور میں کشتی پھنس گئی، اور ملا کہتا اب اللہ کو پکارو۔ تو اس اکرمہ بن ابی جہل نے سوچا اگر میں بھنور سے باہر نکلا تو میں واپس مکہ جاؤں گا، جب اس جگہ آ کر رب کو پکارنا ہے تو یہی تو ہماری لڑائی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اس مشکل گھڑی میں اسی کو پکارنا ہے تو خشکی میں بھی ہم اسی کو کیوں نہ پکار لیں۔ اس کی دعوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور ایسے آج ہمارے معاشروں میں دیکھ لیجیے، انسان جب مشکل گھڑی میں آتا ہے خالص اللہ کو پکارتا ہے، اور جس وقت مشکل گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر اپنے سارے جس کو پکارنا چاہے پکارتا رہتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عجیب ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں، مشکل حالات میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، ایسے پتھر دل بھی لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن کا تضرعا وخفیا، ذرا بتاؤ وہ آہوزاریاں اور وہ چپکے چپکے رب کو پکارنا یہ کون ہے؟ لئن انجانا من حاذ لنکونن
کنا من الشاکرین۔ پھر بعض کہتے ہیں اللہ آج ہمیں بچا لے، آج ہمیں بچا لے، ہم تیرے بندے بنیں گے، اب آج اس موقع پر تو ہماری حفاظت کر لے، ہمیں محفوظ کر دے، اس مشکل گھڑی سے ہمیں نکال دے، ہم تیرے جو ہے بڑے احسان مند رہیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا قل کہہ دیجئے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہہ دیجئے کہ اللہ ینجیکم تمہیں نجات دے دیتا ہے منہا اس سے، ومن کل کرب اور ہر قسم کی تکلیف سے، ثم انتم تشرکون پھر تم دوبارہ شرک کیوں کرنے لگ جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ جب آسانیاں ملتی ہیں پھر انسان اللہ کی اس معاملے کو بھول جاتا ہے اور پھر دوسری طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یہی انسان کا وتیرہ ہے اور اسی انسان اپنے وتیرے کے اوپر چلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن نے اس انعام کے اندر کیسی توحید امیز باتیں کی، کیسی وضاحت کے ساتھ، کائنات کے اندر بھی توحید، اپنے دائیں بائیں بکھری ہوئی توحید، اور انسان کی ذات کے اندر نشانیوں کو بتا کر بتائے، سب چیزیں انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ غیب کے حوالے سے ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے جو نجومیوں کے پاس جانا تو وہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، یا کسی کے پاس جانا اس سے یہ پوچھنا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ ایک یہ ہاتھ کی لکیروں کا بھی علم ہے، لیکن کوئی بندہ کہے کہ اب اس کو پامسٹری کہتے ہیں، جا کر کوئی بتائے دیکھو میرے مستقبل میں کیا لکھا ہوا ہے ذرا بتائیے، اور پھر جو بتاتے ہیں اس پر یقین کر لینا، اسلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ یہ چیز انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اور کافر بنا دیتی ہے۔ اس لیے اس بات میں یقین رکھنا کل کیا ہوگا، کل کی جد و جہد ہمارے ذمہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو آج ہے کہ آج ہم نے کیا کیا ہے، کل کا معاملہ رب العزت کے ذمہ ہے، وہ زندگی دے یا ہماری زندگی ختم کر دے اسی کے اختیار میں ہے۔ ایک انسان کی فطرت ہے یہ کل کی جستجو میں تلاش میں رہتا ہے، اللہ اسے اپنا آج بتاتے ہیں، آج دیکھو اور کل اس کی فکر کرو، اگر تمہارا یہ آنے جانے والا سانس بند ہو جائے تو رب کے سامنے تم کس طرح حاضر ہوگے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ غیب پر ایمان لاؤ بن دیکھے، جو رب نے بتا دیا رب ہے، قیامت ہے، اور اس کے بعد جنت و جہنم کے فیصلے ہیں، ان پر ایمان لانا یہ غیب ہے، اس پر ایمان لے کر آیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے معاشروں میں جھگڑے ہیں، حضور غیب جانتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے ہیں، اس کا قطعاً کوئی سوال نہ قبر میں ہوگا نہ میدان حشر میں ہوگا، یاد رکھیں۔ وہاں سوال یہ ہوگا کہ قبر کے سوال بھی دیکھ لیجیے جو آپ علماء سے مفسرین سے سنتے ہیں، یہی ہے کہ تمہارا رب کون ہے، من رب کا، رب کون ہے، یہ سوال پہلا ہوگا قبر میں، من رب کا، رب کون ہے۔ جو رب کون ہے وہی جواب دے سکے گا، جو رٹتا رہے اپنی 50-60 سال زندگی میں اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، وہ رٹے رٹائے سوال نہیں ہوں گے۔ وہاں جس نے اپنی زندگی میں رب کو رب مانا ہوگا وہ وہاں جواب دے سکے۔ وہاں تو آپ کی ساری جو آپ کی زندگی کی شیٹ ہے وہ ان 3 سوالوں کے اندر گم ہے، من ربو کا، من نبیو کا، آپ کا نبی کون ہے، اس نے اپنے عملی زندگی میں اپنی زندگی کا راہ اور رہنما دنیاوی لیڈروں کو نہیں بنایا ہو۔ آج ہم اپنے لیڈروں سے اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کوئی حکم سن لے تو ہم سوچتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جی، لیکن لیڈر کے بارے میں کوئی بات سن لے تو ہم برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یعنی گویا کہ ہم نے اپنے لیڈر رہنما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا، ہم نے اس جگہ ہم نے ان ظالم بتوں کو اپنے سامنے رکھ لیا۔ تو قبر کا سوال من نبیوں کا یہ ہے کہ تم نے زندگی میں راہ الرہنما کس کو بنایا تھا اور تمہارا دین کیا ہے، دین سے مطلب تمہاری لائف سٹائل، طرز زندگی کیا رہی، اس میں رب کی بندگی تھی تو وہاں جواب دے گا ہاں میں رب ہی کا بندہ ہوں، میرے دین جو ہے طرز زندگی اسلامی رہی ہے۔ تو وہاں کوئی ایسا سوال نہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، حدیث ہیں، جس عقیدے کو مانتے ہیں، جس سوچ کو مانتے ہیں مانیں، پر اپنی عملی زندگی تو اس کے مطابق بنا لیں۔ میں ایک بات کہہ کے بات کو ختم کروں گا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بچہ ایگزامینیشن ہال پہ بیٹھا پیپر حل کر رہا ہے، ایک کمرے کے اندر 30 بچے پیپر حل کر رہے ہیں، 30 بچوں پر اگر 2 نگران ہوں وہ ذرا آسان کام ہے، یا 30 بچوں پر 10 یا 20 یا 30 کے 30 نگران رکھ دی جائے وہ مشکل کام۔ اگر 30 بچوں پر 30 نگران ہوں تو میرے خیال ہے کوئی بھی اسٹوڈنٹ سر اٹھا بھی نہیں سکے گا، اسے پتہ ہے کہ سر اٹھاؤں گا نگران فورم مجھے کمرے سے باہر نکال۔
یہ میں کہتا ہوں جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں اور دیگر جو ہمارے بھائی ہیں ان کو تو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے کہ ایک اللہ ہی نہیں سارے مانیٹر کے سروں پر موجود ہیں، ان کو ایک لمحہ بھی کمی کوتاہی اپنے عمل و کردار میں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے صرف مخصوص دنوں کو رکھ لیا اور باقی ساری زندگی اپنی مرضی کے حوالے کر دی۔ نہیں میرے بھائیو، نگرانوں کو مانتے ہو تو پھر سوچ کے ساتھ نگرانوں کو مانو کہ وہ آپ کے گھر کے اندر بھی، آپ کے بازار اور زندگی سارے معاملات کے اندر اگر نگران ہیں تو پھر آپ کیسے اپنی غلطی کمی کوتاہی کر سکتے ہیں؟ آپ ہم جس نظریے اور سوچ و فکر کو مانتے ہیں اس کے مطابق اپنی عملی زندگی گزار لیں، ہمارا معاشرہ سکھی ہو جائے گا اور امن اور محبت کا پیغمبر ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اور ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر دوسرے ہمیں نظر آتے ہیں، دوسروں پر ہم فتوے لگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید